من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى۔ کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے علامہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، جو عالم عمل کا علم ہے، اس کے پاس معلومات کا سمندر ہے، عمل نہیں کرتا تو وہ یہودیوں کے موافق ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا، لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو عالم بگڑتا ہے تو اس کے اندر یہودیوں کی مشابہت آتی ہے، اور اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے علم کے بغیر تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نصارہ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس تفسیر آیت کی تفسیر میں صحابی کا جو قول آتا ہے وہ قول ایسے ہی وہاں کوٹ کریں، بلکہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہا ان من برکت العلم ان ينسب القول الى قائله، برکت علم میں اس وقت آتی ہے جب کسی کا قول اس کے قول قائل کے ساتھ کہا جائے۔ مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسے فرمایا، بن باز رحمہ اللہ ایسے کہتے ہیں، یہ بات ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ سامنے والوں کی عزت نفس کا خیال بھی کرنا چاہیے، جارحانہ انداز بھی انہیں اپنانا چاہیے۔ دیکھیے آپ تقریر کر رہے ہیں تو سامنے خواتین بیٹھی ہیں، آپ لوگوں کو عقل نہیں ہے، فلاں فلاں نہیں ہے، بلکہ ایسے بولنا ہم پر ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خطیب اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر رہا ہے، بلکہ سامنے والوں کو بھی، سامنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہے۔ یہ اسلوب کہاں کا ہے؟ یہ اسلوب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ جب جیل کے دو ساتھی آئے، ان کے ساتھ کہا تم دونوں شرک نہیں کرو، بلکہ بولا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے اسلوب اپنانے کی ضرورت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال تعالی الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج کی زینت بنے معزز علماء کرام، محترم معلمات، فارغات اور عزیز طالبات، اور دعوت کے میدان سے جڑی ہوئی اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ ناظم اجلاس نے بتایا کہ دروس اور خطبات کی تیاری کیسے کرنا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں اللہ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز حاضرات محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک آیت اتاری۔ اللہ نے اس امت کو ایک بڑا بہترین نام دیا، کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اس امت سے پہلے روئے زمین پر سب سے جو افضل امت تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت نوازا، کہا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، مگر بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ زمین میں افضل ہونے کے باوجود بھی اللہ کے جو تقاضے، دین کی تبلیغ، یہ سب تھا، ان تمام میں پڑھنے کے بجائے ناز و نخرے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا وہ تاج بنی اسرائیل کے سر سے اٹھا کر امت محمدیہ کے سر پر رکھا۔ لہٰذا یہ امت دنیا کی سب سے بہترین امت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ امت جو ہے لوگوں کے لیے جو برپا کی گئی ہے، معروف کا کام دے، منکرات سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کنتم خیر امت میں لکھا ہے، یہ آیت صحابہ کے بارے میں اتری ہے، اس لیے کہ خیر امت اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین حصہ حضرات صحابہ کرام تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا، بھلائی کا حکم بھی دیا اور برائیوں سے روکا بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ،
کہا کہ ہم نے جب ان صحابہ کو زمین میں خلافت دی تو انہوں نے 4 کام کیے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے حضرات صحابہ کرام نے زمین سے کیسے فتنوں کا خاتمہ کیا، معروف کا حکم دیا، منکرات سے روکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو 3 فتنوں نے امت کو ہلا کر کے رکھا۔ ایک طرف زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، دوسری طرف دین سے پھرنے والے پیدا ہوئے، اور تیسری طرف لوگوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا کہ انہوں نے 2.5 سال کی خلافت میں امت کو جو ہے ان تمام فتنوں سے پاک کر دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر میں چھرا گھونپا گیا، آپ جانتے ہیں۔ جب ان کو لے جا کر کے اپنے گھر میں بستر پر ڈالا گیا تو ایک آدمی ان سے ملنے آیا تھا، جس کی عمر تھا، جس کی جو سروال پہنا تھا وہ ٹخنے کے نیچے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مل کر واپس جانے لگا تو عمر نے بستر مرگ پر پڑے ہوئے دیکھ کر اس آدمی کو دیکھا کہ اس کی ازار، مرد کی ازار ٹخنے کے نیچے ہے۔ بولے ردو علی الغلام، وہ لڑکا جو میرے پاس ملنے آیا تھا دوبارہ لوٹاؤ اسے۔ دیکھیے بستر مرگ پر رہ کر بھی حضرات صحابہ کرام بھلائی کا حکم دیتے، منکرات سے روکتے تھے۔ اس آدمی سے کہنے لگے، اے لڑکے اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھو، ایسا کرو گے تمہارا کپڑا بھی پاک رہے گا، تمہارے دل میں تقویٰ بھی پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے اور صحابیات نے ہمیشہ معروف کا حکم دیا اور منکرات سے روکا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب فرماتے، مردوں کا ذکر آتا تو عورتوں سے بھی خطاب فرماتے۔ اسی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر بھی ان کو فراموش نہیں کیا، جمعہ کے موقع پر بھی ان کو آنے کی اجازت دی، مگر آداب بتائے۔ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے خطاب کرنے کے بعد عورتوں کے پاس گئے، وہاں آپ نے کھڑے ہو کر کیا فرمایا، دیکھو تمہارے پاس جو بھی زیور ہے صدقہ کرو۔ صحابیات کہتی ہیں، اور بلال رضی اللہ عنہ جو کپڑا پکڑے ہوئے تھے، حضرات صحابیات اپنی کانوں میں جو بالیاں تھیں ان کو نکال کر کپڑے میں ڈالنے لگیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دیکھیے عید کے موقع پر مرد نہیں بلکہ عورتوں کو بھی اسلام نے خوشی میں شریک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو وہ اپنی بہن کی چادر میں آئے، مگر دعاؤں میں شریک رہے وہ عورت بھی جس کے لیے نماز نہ ہو۔ معزز حاضرات، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 114 صورتیں اتاری۔ آپ دیکھیں ان صورتوں میں کہیں بھی مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، سورۃ الرجال، مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء جو چوتھی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے النساء کے نام سے صورت اتار کر کے بتایا کہ جیسے مرد کائنات کا ایک حصہ ہے ویسے عورت بھی مکمل طور پر ایک حصہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کے مدارس میں یہ سورہ نساء اور سورہ نور خاص طور پر پڑھائی جاتی ہے، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں عورت کی اصلاح کے لیے جاہلیت میں جو ظلم ہوا ان تمام کی اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جو ہے کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے مریم کے۔ اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کہہ کر مومنوں کو بتایا کہ قرآن جیسے مردوں کی اصلاح کرتا ہے ویسے عورتوں کی اصلاح فرماتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی فرمایا، اور یہ بات بڑی اہم ہے، معاشرے کی اصلاح میں جہاں مردوں کا بڑا رول ہوتا وہیں عورتوں کا بھی رول ہوتا ہے۔ آپ سورہ تحریم پڑھیے، تقریباً 28ویں پیارے کی آخری سورت، اللہ نے اس میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کن عورتوں کی مثال دی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی بیوی کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی کہ یہ کفر کی وجہ سے نار جہنم کا شکار ہوئے۔ نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 عورتوں کی مثال دیتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی اور حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ تحریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے
مریم کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ میں فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ فرما کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کو مکمل طور پر تسلی دی۔ بڑا اہم نقطہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر واقع عفت میں الزام لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ الَّتِي كَانَتْ أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دی۔ معزز حاضرین، معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے دیکھیے، جب بھی مدنی معاشرہ قائم ہوا اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ توبہ میں کیا فرمایا؟ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ سورہ توبہ آپ جانتے ہیں 9ویں صورت ہے، یہ 9ویں یا 10ویں صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدنی معاشرے کی آخری صورت سورہ توبہ مفسرین کے اقوال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ مومن جہاں معاشرے کی اصلاح میں کام کرتے ہیں وہیں عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے، اسی لیے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلامی معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے بعد کہا اولئک سیرحمہم اللہ۔ اگر ہم اور آپ معاشرے میں جو بھی مرد عالم ہیں عالمات ہیں اگر وہ کام کرتے ہیں معروف کا اور منکرات سے روکتے ہیں، آج بھی ہمارا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ معزز حاضرات، آپ دیکھیں دعوت کا یہ جو کام ہے فریض امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے اگر معاشرے کے کچھ لوگ یہ کام کر لے تو دوسروں سے یہ ساقط ہو جاتا ہے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معروف کا حکم دینا، منکرات سے روکنا، معاشرے کو بالکل آئینے کی طرح بنانا، یہ اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے جبکہ معاشرے میں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر اس حیثیت سے دیکھیں تو یہ دعوت کا یہ کام فریض امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام یہ فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے، لیکن یاد رکھیے اس میں ہر ایک کو اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ ایک بات بھی بڑی اہم ہے، جب دروس اور خطبت کی تیاری میں بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں طالبات دو قسم کی ہو سکتی ہیں یا کام کرنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہو سکتے ہیں جن کو نصوص پڑھنا آتا ہے مگر قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں، حدیث پڑھ کر سنائیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو اور حدیث یاد نہ ہوتی ہو۔ اسی لیے بلغوا عنی ولو آیہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی تشریح میں علامہ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ نص کو پہنچانے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہے نص کو پہنچانا، جیسے میں ہوں عالم دین ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں، ایک ایسا عالم دین ہے جس غیر حافظ ہے، قرآن یاد نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ مفہوم کو بیان کر سکتا ہے، اس کو صالح فوزان کہتے ہیں کہ تبلیغ المعنی۔ لیکن فارغات جب کام کرتے ہیں تو اس تعلق سے ایک بات یہ بھی دیکھی گئی کہ مدارس میں خود جب انجمنوں میں تقریر ہوتی ہیں تو طالبات آیتوں کو غلط یاد کر لیتے ہیں اور اعراب کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو مدارس میں جو انجمن ہوتی ہے وہاں انجمن میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم آپ سے کہیں گے اگر آپ کسی موضوع پر خطاب کرنا چاہتی ہیں آپ کو چاہیے کہ وہ لکھ کر لے جائیں آیت۔ امام حرم وغیرہ کو دیکھا ہوگا آپ نے، اتنے اہل زبان ہونے کے باوجود، اچھے سب کچھ ہونے کے باوجود ماشاءاللہ پوری آیت حدیثیں لکھ کر لا لیتے ہیں، لیکن ہندوستان میں ماحول اتنا خراب ہے اگر کوئی عالم دین لکھ کر لاتا ہے تو اسے عالم نہیں سمجھتے، عالم اسے سمجھتے ہیں جو بغیر دیکھے سب کچھ بولے۔ حالانکہ اس طرح کی چیزیں لانا یہ کوئی میں سمجھتا ہوں عیب نہیں ہے، بلکہ امانت داری کا تقاضا ہے کہ ان طالب علم اور طالبہ کوئی بھی عالمہ اگر درس دینے جائے تو اس کے پاس نوٹس ہوں۔ نوٹس کے بڑے فائدے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر خطبہ دیا تو آپ نے 23 سالہ دعوتی پورا خلاصہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنی انگلی سے عرش والے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے رب، تو نے مجھے جو مشن دے کر بھیجا تھا میں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ صحابیات کے سامنے آپ نے اللہ کو گواہ ٹھہرایا، اور آپ نے اپنا یہ دعوتی کام مکمل کرنے کے بعد
بعد اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ کرام کیا تم میرے اس ذمہ داری کو مکمل طور پر انجام دینے کی مکمل طور پر گواہی دیتے ہو؟ تو اس موقع پر حضرات صحابہ کرام نے ایک لہجہ ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا کر دیا ہے۔ اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ وہاں ہیں جو غیر حاضر ہیں ان تک پہنچا دیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی کس قدر تعمیل کی حضرات صحابہ کرام نے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے، معاذ بن جبل یمن میں رہتے ہیں، اور پتہ نہیں حضرات صحابہ کرام نے پوری دنیا گھوم گھوم کر اسلام کی ترویج اشاعت کے لیے اپنا دن من کی بازی لگائی۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیے، ہم اور آپ اپنے آپ کو وارثین انبیاء کہتے ہیں۔ وارث نبی ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی امانت داری آنا چاہیے۔ سورہ شعراء کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، لوط کا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ ہر نبی اپنی قوم سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انی لکم رسول امین، اور آپ کی سیرت کو بھی آپ نے دیکھا، کفار مکہ اور پورے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھتے تھے۔ اور اب وہ واقعہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی جب ہجرت کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے بستر پر علی کو سلایا اور علی سے کہا، یا علی فلاں نے آپ میرے اپنی امانت میرے پاس رکھی ہے، لہذا تم میرے چلے جانے کے بعد مکے کی گلیوں میں جا کر اعلان کرو، جس نے بھی کوئی اپنی امانت میرے پاس رکھی وہ امانت لے کر چلے جائے۔ لہذا ہر نبی امانت تھا، ہمارے رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امانت دار تھے۔ لہذا اس امانت داری کا تقاضا ہے کہ ہم بھی جیسے اس علم کے امین بنیں۔ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور کیا ہے؟ مادہ پرستانہ دور ہے، خود غرضی کا دور ہے، مفاد پرستی کا دور ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، عالمہ جب فارغ ہوتی ہے شادی ہونے کے بعد وہ ایک عام عورت کی طرح اپنے معاشرے میں رہنے لگتی ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن صحابہ کرام نے اسلام کو گلے سے لگایا، ہر ایک جو بھی صحابی تھے اپنے زمانے میں داعی بھی تھے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو دیکھو، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے قوم کے داعی ہیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں اسلام لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داعی بنا کر مجھے بھیجا۔ کسی نے کہا کہ پچھلے علماء میں اور آج کے علماء میں فرق یہ ہے کہ پرانے جو علماء اور فارغات ہوتے تھے ان کے اندر داعیانہ مزاج بڑا ہوتا تھا، دعوتی بو آتی تھی، دعوت کی بڑی جو ہے ان کو فکر رہتی تھی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز علماء کے اندر سے کم ہو رہی ہے، لہذا مدارس کے ذمہ داروں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے فارغین میں، فارغات میں، اپنی معلمات میں دعوت کا جذبہ مکمل طور پر پیدا کریں۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، دعوت کا یہ جو کام ہے دو طریقے سے ہوتا ہے، پرانے زمانے سے آج تک بھی۔ ایک تو ہے تقریر، دوسری ہے تحریر۔ آپ تقریر کا کام اگر دیکھیں تو میرا جو موضوع ہے خطبات اور دروس کی تیاری میں کیسے کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دعوت کا یہ کام تحریر کے ذریعے ہو سکتا ہے، تقریر کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں اسی تقریر کو ذریعہ بنایا تھا اپنی دعوت کے لیے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ صفا کی پہاڑی دنیا کا وہ پہلا اسٹیج تھا جہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔ دیکھیے اسی تقریر کے اسلوب کو اپنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے کہا فرعون کے دربار میں جاؤ، تو کیا کہنے لگے، اے اللہ میں اصل میں ڈرتا ہوں، اور میں جب اس کے پاس جاؤں گا نا تو وہ مجھے کہیں مار دے گا، اس لیے کہ میں نے یہ قبطی کو قتل کر دیا ہے، کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے لگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا انسان کے سامنے جا رہا ہوں میں، میرے زبان میں جو گھاٹیاں ہیں کھول دے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، طالبات اور علماء یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت رکھ دی تھی، جب وہ بولتے تو ہکلتے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں پیدا فرمایا تمام انبیاء عیوب سے پاک تھے، نہ کوئی لنگڑا تھا، نہ لولا تھا، نہ مندہ کوئی نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جہاں ایمانی قوت دی وہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت بھی دی تھی۔ وہ واقعہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں فرعون کے
موسیٰ فرعون کے محل میں موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے جو ہے پتہ نہیں وہ انگار رکھا ہوا تھا اور سونا کچھ رکھا ہوا تھا، انگار اٹھا کر بچپن میں انہوں نے منہ میں ڈال لیا تھا، اس وجہ سے لگن پیدا ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ اور العظم پیغمبر تمام عیوب سے پاک تھے، جیسا کہ مفسرین میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک مدد مانگتے ہیں، اے اللہ تو کیا کر میرے بھائی ہارون کو اپنے ساتھ بھیج دے۔ کیوں؟ کہا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہتے موسیٰ علیہ السلام میرے اندر تو بولنے کی طاقت ہے مگر ہارون کے اندر جو بولنے کی طاقت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ، لیکن جاتے ہوئے بڑا اچھا کام کرو۔ کیا کرو؟ غور سے سنیے بات یہ، عموماً دعوت کا کام کرنے جب ہم جاتے ہیں تو ماحول کا ڈر ہمارے اندر ہوتا ہے، اس ڈر کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لینا۔ اللہ کا خوف بندہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، غیر اللہ کا قسم فطری خوف مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دعوت کا یہ کام کرتے ہوئے اگر ماحول کا ڈر ہے تو آپ سمجھ جائیے دعوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت، اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ و ہارون کو جو ہے فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے کیسے بہترین انداز میں جو ہے تسلی دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع وارا، تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری بات غور سے سنتا ہوں۔ اور سورہ شعراء میں کہا انا معکم مستمعون، اے موسیٰ و ہارون تم فرعون کے دربار میں جا رہے ہو نا، تم کیا بولتے ہو وہ بھی میں سنتا ہوں، فرعون تمہارے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی میں مکمل طور پر سنتا ہوں۔ اور معاشرے میں دعوت کا کام کرتے ہوئے خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے آپ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں جا رہے ہو اللہ کی ذکر میں کوتاہی نہیں کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا دعوت کا کام کرتے ہوئے کبھی خوف آتا ہے تو موسیٰ کا ہارون کا قصہ پڑھنے سے ہمیں مکمل طور پر تسلی ملتی ہے۔ معزز حاضرات محفل، اگر آپ دروس اور خطبات کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنا چاہیے۔ آپ درس دے رہے ہیں، اگر اس کے ذریعے اپنی علمی برتری جتانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بدبختوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوے کرنے والے عالم سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن چند افراد ہیں، بیچ میں ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر پڑے ہیں، افراد جمع نسائی کی روایت ہے، یہ بے ہوش ہو کر پڑے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5000 زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوش میں آتے اور یہ بولنے کی کوشش کرتے قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، مگر یہ بولنے بھی نہیں پاتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ 2 بار ہوتا، 3 بار ہوتا، چوتھے بار بیان کرتے فرماتے دکھاوا کرنے والے عالم سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 حدیثیں اپنے پاس رکھ کر بھی اتنا خوف کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو ابو ہریرہ کے پاس تھا۔ ہم کو بھی دکھاوے سے مکمل طور پر دور رہنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، علمی برتری ظاہر کرنے کے لیے تقریر نہیں کرنا، علمی برتری ظاہر کرنے کے لیے کوئی مقالہ نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے تو فرمایا جو آدمی دوسرے علماء سے مقابلہ کرتا ہے جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے دعوت کا یہ کام کرتے ہوئے دروس دینے سے پہلے اپنی دعوت کو بے غرض اور لالچ و طمع سے پاک بھی ہونا چاہیے۔ آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ کی نظر پیسوں پر نہ ہو۔ آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہوں گے میری یہ تقریر یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائے گی تو دیکھنے والے اتنے ہوں گے، اتنے لوگ کمنٹ لکھیں گے، کبھی یہ طمع نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کی دعوت بے غرض، ہر نبی اپنی قوم سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ما سلکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی میدان میں روکنے کے لیے ایک دن اتبا آتا ہے، سیرت میں پڑھے ہوں گے آپ، آ کر بولتا ہے اے محمد اگر تم عرب کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو یہ بھی کرانے کے لیے تیار ہیں، اگر تم بادشاہ
بننا چاہتے ہو تو بادشاہ بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، اگر تم مال چاہتے ہو تو مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھو اللہ کی نبی کی بے غرض دعوت کو رنگ بدلنے اور آپ کی دعوت کو مغلوب کرنے کے لیے عتبہ نے کیسا طریقہ اپنایا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آفر میں سے ایک آفر کو قبول نہیں کیا۔ آپ کی جو دعوت ہوتی تھی وہ نرالی دعوت تھی، اور آپ کے جواب دینے کا انداز وہ ہوتا تھا جو دنیا میں کسی نے نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت کا اثر ایسے ہوتا ہے غیر مسلم کا دل بھی مکمل طور پر وہ موم کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھتے جاتے جب قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہوا تو عتبہ نے کہا محمد رک جاؤ، تمہاری یہ تلاوت قرآن سننے کا میرے اندر نہ تو ہمت ہے اور نہ تو طاقت ہے۔ جا کر کفار مکہ سے کہنے لگا محمد جو دعوت لے کر اٹھے ہو اس دعوت کو کبھی بھی تم مٹا نہیں سکتے، تم اپنا وہ کام کرو اور وہ اپنا کام کرے گا۔ اور معزز حاضرات محفل، اسی طریقے سے درس دینے کے لیے ہمارے پاس علم بھی چاہیے، بغیر علم کے کوئی بھی بات نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی سورہ فاتحہ میں، یہ دیکھیے یہ سورہ فاتحہ میں جو آیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم 17 مرتبہ سورہ فاتحہ فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ سے بولتے ہیں اے اللہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، مگر اسلام کی اس راہ پر ہمیں جمع دے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ یہ سوال کرتا ہے۔ اچھا کس کا راستہ؟ نبیوں کا، صدیقین کا، نیک لوگوں کا، صالحین کا راستہ۔ کن لوگوں کے راستے پر نہ چلا؟ یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے قول نقل کرتے ہیں، بڑے اچھی بات بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى۔ بڑی اچھی بات کہی، یہ نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے علامہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، جو عالم عمل کا علم ہے اس کے پاس معلومات کا سمندر ہے، عمل نہیں کرتا تو وہ یہودیوں کے موافق ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا، لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو عالم بگڑتا ہے تو اس کے اندر یہودیوں کی مشابہت آتی ہے، اور اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے علم کے بغیر تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نصارہ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر علم حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ محمد میں کہا گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کبھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رب زدنی علما۔ یہاں اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک پتے کی بات کہی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں بھی اضافے کی دعا نہیں سکھائی سوائے علم کے۔ اللہ نے کہا کہ رب زدنی علما۔ مدرسوں میں رہتے ہوئے طالبات کو علم حاصل کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، اور کچھ فارغات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فراغت کے بعد کتابوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، بس ان کا کام گھریلو کام کرتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، مطالعے سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے اگر آپ مطالعے سے دور ہو جائیں گے آپ کے خطاب میں وہ دم نہیں آئے گا جو مکمل طور پر مطالعے کے بعد آتا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کتابوں کے مطالعے کے تعلق سے خود طلبہ و طالبات میں بھی بڑی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ آج یہ فون آیا ہے، اس فون کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم کتابوں سے دور ہو گئے ہیں، اور کتابیں گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، سال بھر میں ایک مرتبہ بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ ہمارے پاس PDF کی شکل میں کتابیں آ جاتی ہیں تو اسی پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ PDF سے سفر وغیرہ میں کتاب نہ ملنے کی صورت میں استفادہ کیا جا سکتا ہے، مگر جو کتاب پرنٹ ہو کر آتی ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ آج مطالعے سے دوری کے اسباب میں مصروف ترین دنیا میں آج ہم مطالعے سے بڑے دور ہو گئے ہیں۔ مطالعہ کرنے سے روح کو غذا ملتی ہے، فکر کو قوت ملتی ہے، بات میں وزن آتا ہے۔ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، یہ بات پتہ نہیں کہاں تک صحیح غلط ہے، جب جمعہ کے لیے خطبہ دینا ہوتا تو شیخ رات بھر تیاری کرتے ہیں، حالانکہ اہل زبان ہیں، تو آپ کو بھی مکمل طور پر ذہنی طور پر اور کتابوں کی تیاری کے ساتھ ہی مکمل طور پر جانا چاہیے۔ اگر بغیر تیاری کے آپ چلے جاتے ہیں تو ذرا تصور کر کے دیکھیے، یہ ایک بات آپ جو بولے پلٹ کے وہی بات بول رہے ہیں، اور سامنے والے بھی بیزار ہو جاتے ہیں مطالعے کے بغیر چلے گئے تو۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات دروس کی تیاری میں وہ یہ ہے کہ تیاری کے بغیر دروس و خطبات ہمیں دینا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ تیاری نہیں کیے تو معذرت کر دیجئے، بول دیے کبھی انشاءاللہ دیکھیں
سکیں گے. بغیر تیاری کے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کبھی ہنگامی صورتحال ایسی ہوتی ہے، مثلاً کئی لوگ جگہ جمع ہو گئے، آپ بحیثیت عالمہ ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ آپ باتیں کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی خاص مدد ہوتی ہے علماء کے ساتھ. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بغیر تیاری کے اچھا بول لیتے ہیں تیاری کے ساتھ بولنے کے مقابلے میں، ایسے بھی ہوتا ہے. تو لہذا ہنگامی صورتحال اگر کھڑائی جائے تو 5 منٹ میں سمجھتا ہوں تیاری کر لے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ خطبات کی تیاری میں ایک بات بڑی اہم ہے، آپ جس موضوع پر بولنا چاہتے ہیں اس بارے میں سوچیں. مثلاً آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ آئندہ اتوار کو آپ کو 10 دینا ہے، آپ ایک ہفتہ پہلے تیاری کرو. آپ کو کیا کیا بولنا ہے، ایک کاغذ لے لیجئے، ایک پین لے لیجئے، اس موضوع پر آپ نے جتنا پڑھا ہے، سنا ہے، جو بھی سنا ہے اس کو قلم بند کرتے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی یادداشت بھی ایسے رکھی ہے، ایک مرتبہ آپ اس میں ڈال دیجئے، عین وقت پر برابر وہ چیز ہائی لائٹ ہو کر مکمل طور پر باہر آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے دروس کی تیاری میں ایک عالم دین کے لیے سب سے بڑا مرجع ہے قرآن مجید. آج ہم دیکھتے ہیں کچھ مختلف طبقات میں، ایک طبقہ ایسے ہے قرآنی آیتوں کی بھرمار کر دیتا ہے، ایک طبقہ ایسے ہے صرف حدیثوں کو لے لیتا ہے. نہیں، ہماری ہدایت کے 2 سرچشمے، اس میں سب سے پہلا قرآن مجید، دوسرا احادیث ہیں. آپ کسی موضوع پر بھی بولنا چاہتے ہیں تو قرآنی آیات آپ پیش کریں. یاد رکھیے، قرآنی آیات کو پیش کرتے ہوئے معتمد تفاسیر کا مطالعہ کریں. اردو تفاسیر کا مطالعہ کرتے، اردو تفاسیر میں الحمدللہ بہت ساری تفاسیر ہیں. ترجمان القرآن ہے ابوالکلام آزاد کا، احسن البیان ہے، لقمان سلفی کی تفسیر ہے، اور کئی تفسیریں ماشاءاللہ دنیا میں موجود ہیں. اور اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے تفسیر کا مقابلہ مطالعہ کر سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس تفسیر آیت کی تفسیر میں صحابی کا جو قول آتا ہے وہ قول ایسے ہی وہاں کوٹ کریں. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم نسبت کے بغیر ذکر کر دیتے ہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہا، ان من برکت العلم ان ينسب القول الى قائله. برکت علم میں اس وقت آتی ہے جب کسی کا قول اس کے قول قائل کے ساتھ کہا جائے. مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسے فرمایا، بن باز رحمہ اللہ ایسے کہتے ہیں، یہ بات ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. حرم وغیرہ کے خطبے دیکھیں آپ، 15 منٹ کا خطبہ ہے تو کم از کم 10 علماء کا نام آتا ہے. اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس میں کئی فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان اسلاف سے ہمارے مخاطبین مکمل طور پر جو ہے جان جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. جو بھی قول کسی کا ہے اگر نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، سامنے والا آپ کو سچا سمجھتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے. ان تمام کا مکمل طور اس میں فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، قرآنی آیات کی منمانی تفسیر کرنے سے بچیے. ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس، کوئی بھی عالم دین تقریر کرتا ہے، شروع میں آیت پڑھتا ہے، پوری تقریر ہو جاتی ہے، تقریر ختم ہونے سے پہلے 2 منٹ پہلے بولتے، ہم نے شروع میں یہ آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اسلوب صحیح نہیں ہے. من مانی تفسیر، قرآن بغیر علم کے قرآنی آیتوں کی تفسیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا، کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. دوسری بات، دروس کی تیاری میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. جیسے بخاری مسلم ہے، اگر بخاری مسلم کی حدیث آتی ہے تو ان تمام احادیث کے صحیح ہونے پر امت کا اتفاق تو ہے. رہی بات ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اگر ان کتابوں کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے صحیح اور ضعف ہونے کا مکمل طور پر آپ کو خیال کرنا پڑے گا. کیسے؟ ابو داؤد کی حدیث آتی ہے تو صحیح کیا آپ بتانا. اور یہ کام تو الحمدللہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے مکمل طور پر بیان کر دیا ہے. آپ عموماً کیا ہوتا ہے، فارغات جو جس کو بنیاد بناتے ہیں وہ ہے ریاض الصالحین، اس کے ساتھ اور 2-3 کتابیں آپ لکھ لیجئے. ایک ہے السلسلۃ الصحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی، جو اردو زبان میں احادیث صحیحہ کے نام سے 3 جلدوں میں چھپا ہے. ایک اسی طریقے سے صحیح الجامع جو بھی علامہ البانی کی ہے، 7000 حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس کا مطالعہ کیجئے. اور اسی طریقے سے ریاض الصالحین کے ساتھ ساتھ اگر آپ درس حدیث دینا چاہتے ہیں، صحیح الترغیب والترہیب، یہ بھی حدیث کا بڑا بہترین مجموعہ ہے منذری رحمہ اللہ کا. اس کے ذریعے بھی آپ ماشاءاللہ احادیث کے صحت اور ضعف کا مکمل طور پر پتہ چلا سکتے ہیں.
اسی طریقے سے ایک بات بتا دیتے ہیں ہم، احادیث جب آتا ہے تو علماء کی ایک عادت ہے حدیث بولنے کے بعد حدیث کا نمبر بولنا. یہ صحیح ہے کیا؟ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں سلف کا یہ منہج رہا ہے، وہ بولتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا نام بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، راوی کا نام بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر شرط یہ کہ وہ حدیث صحیح ہو. ان تمام کو چھوڑ کر کے حدیث کے نمبر کے پیچھے، کتاب کے نمبر کے پیچھے، باب کے نمبر کے پیچھے پڑ جائیں گے، سامنے والے پریشان ہو جائیں گے. مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر میں یاد کر کے بولوں گا تو لوگ مجھے بڑا عالم سمجھیں گے. لہذا مدینے کے مشہور خطیب ہیں عبد الباری السبیتی حفظہ اللہ، ان کے خطبت کو سن کر میں ہمیشہ ایک پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں، کبھی بھی وہ راوی کا نام بولتے اور نہ کتاب کا نام بولتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں، من گڑت حدیثیں، ان تمام سے اپنے دروس کو پاک رکھیں. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خطبات اور دروس کی تیاری میں آپ اس کو لکھیں. مثلاً تقریر کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ ایک ہفتہ پہلے تیاری کیجیے. آپ پوچھیں گے ایک ہفتہ پہلے تیاری کرنے کا کیا فائدہ ہوتا؟ فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ساری معلومات ایک جگہ آ جاتی ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک ہفتے سے سوچ رہے نا، جو بات بولنا چاہتے ہیں تعبیر زبان پر آتی ہے، ورنہ تو درس سے آدھا گھنٹہ پہلے تیاری کر کے جائیں گے، زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، الٹا سیدھا بول کے مکمل طور پر آ جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے کہ موضوع سے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ اہم بات ہوتی ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے ایک موضوع ہم نے شروع کیا، اس میں ایک واقعہ آ گئے تو واقعے میں بہہ گئے، 25 منٹ کے بعد بولتے ہم عرض کر رہے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر توبے کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں بولو، کعب بن مالک کے توبے کا واقعہ اللہ نے سورتوں میں بیان کیا، اتنا کافی ہے. مگر پورے واقعے کو لے کر اپنا پورا وقت برباد کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ترتیب کا بھی خیال رکھیے. کیسے؟ اگر وہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، بخاری میں ہے، تو بخاری کی حدیث کو پہلے ذکر کر کے ترمذی کی حدیث کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے مثالوں میں کیسے ہوتا ہے، مثلاً آپ صحابہ سے دیکھ کر آتے ہیں، ابن تیمیہ، بن باز ابن تیمیہ صحابہ نہیں، صحابہ کی مثال سب سے پہلے زمانی اعتبار سے، علامہ ابن تیمیہ دوسرے نمبر پر، اور اس کے آخری میں علامہ بن باز رحمہ اللہ کا ذکر کیجیے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر صحابہ سے تم مشابہت اختیار کرو گے، تمہارے دین میں، عقل میں اور تمہارے عمل میں مکمل طور پر جو ہے بڑھوتری پیدا ہوگی. اور وقت کا خاص خیال رکھیے، بہت اہم ہے. آپ کو 25 منٹ دیے گئے، 25 منٹ میں اپنے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اسی طریقے سے اگر آپ خواتین میں خطاب کر رہی ہیں، خواتین میں خطاب کر رہی ہیں، اپنی زبان کو ذرا شائستہ بنائیے. چلر زبان نہیں استعمال کرنا چاہیے. مخاطب کی عقل کا خیال کر کے بات کرنا چاہیے. ایسے آپ الفاظ کا انتخاب نہ کریں جو اپنے سامعات کے سروں کے اوپر سے چلا جاتا ہو، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جارحانہ انداز بھی نہ اپنانا چاہیے. دیکھیے آپ تقریر کر رہے ہیں تو سامنے خواتین بیٹھی ہیں، آپ لوگوں کو عقل نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بلکہ ایسے بولنا ہم پر ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خطیب اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر رہا ہے، بلکہ سامنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہے. یہ اسلوب کہاں کا ہے؟ یہ اسلوب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. جب جیل کے 2 ساتھی آئے، ان کے ساتھ کہا تم دونوں شرک نہیں کرو، بلکہ بولا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم کو شرک نہیں کرنا چاہیے. ایسے اسلوب اپنانے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے سامنے والوں کی عزت نفس کا خیال بھی کرنا چاہیے. آپ جب درس دینے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ 25 سال کی عالمہ ہوں، لیکن آپ کے سامنے ایسی بوڑھی بھی ہوگی جس کی سال 80 عمر کی ہو، 60 سال، 50 سال، ہر عمر کی فارغات ہوں گی، ہر عمر کی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. ہر نفس کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے. بعض لوگ جب تقریر کرتے ہیں، مردوں میں ہم دیکھیں دوستو بولتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ اسلامی ماں اور بہنیں کہیے کافی ہے، مگر ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کی وجہ سے سامنے والے کو دکھ ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کیسے تھا؟ آپ نے اپنی مدنی زندگی میں اپنے ممبر پر آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ ہمیشہ اشارے کنائے میں بات کرتے تھے، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا. اور آپ فارغات جاتے ہیں، ہر مکتب فکر کی عورت بھی ممکن ہے وہاں آئے، اور پتہ نہیں کون کس نیت سے آتے ہیں. لہٰذا چھیڑ چھاڑ کا ماحول کبھی نہیں بنانا چاہیے. کسی بھی مکتب فکر کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں. ایسے انداز سے بات کرنے میں ہم معاشرے میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے خطاب کے دوران الفاظ میں سختی بھی نہیں آنا چاہیے. کیسے؟
سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے کہا الرحمن الرحیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہوا ہم امت کے سامنے خوشخبریاں بھی پیش کریں اور ڈرائیں بھی۔ الرحمن الرحیم کہہ کر محبت کا اسلوب اپنانے کی دعوت دی گئی، مالک یوم الدین کہہ کر بتایا گیا کبھی ڈرانے کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہمیشہ جہنم کے بارے میں تقریر کر کے لوگوں کو رب سے مایوس کر دو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جنت کا تذکرہ اتنا زیادہ کر دیں آپ جس کی وجہ سے ان کے اندر گناہوں کی جرت پیدا ہو جائے۔ بیلنس رکھ کے کریں، ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے، ان میں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، تقریر کرتے ہوئے ہوش و حواس میں رہنا۔ ایک نفسیاتی پہلو میں آپ کے سامنے بتا دوں، غور سے سنیے بات یہ ہے، جب انسان کوئی تیاری کر لیتا ہے، اسٹیج پر آتا ہے، لوگوں کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، تو لوگوں کی آنکھوں کو پڑھ کر اسے کوئی چیز ذہن میں سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو بھی بولنے لگتا ہے۔ نہیں، ہوش و حواس میں رہنا، کیا بول رہے ہیں آپ۔ اور شابی رحمہ اللہ کی یہ بات مجھے ہمیشہ بڑی اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ہر خطیب کو، ہر تقریر کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے دنیا میں میری زبان سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے سامنے پیش فرمائے گا، اس امانت داری اور احساس ذمہ داری کے ساتھ۔ اگر اس میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ چھوڑ دے گا مجھے، اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر گرفت بھی کر سکتا ہے۔ شابی رحمہ اللہ کا یہ قول سورہ قاف کی اس آیت کا موافق ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، تقریر کے دوران ترنم سے بھی بچنا چاہیے۔ جیسے صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کی تلاوت جو ہوتی ہے، میں یہ تقریر کر رہا ہوں، اس تقریر کے دوران ترنم سے لوگ آیتیں پڑھتے ہیں، تو صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا دیکھو قرآن کی تلاوت کرنا الگ ہے اور استشہاد کے طور پر پیش کرنا الگ ہے، جہاں تک ہو سکے ترنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور خواتین کے لیے تو ترنم میں سمجھتا ہوں یہ زیب نہیں دیتا، آپ ترنم کے بغیر ہی اس کو پڑھیں۔ اور سعود الشریم حفظہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خطبہ حاجہ جو پڑھتے ہیں نا، وہ خطبہ حاجہ بھی ترنم میں نہیں پڑھنا چاہیے، اسلاف نے اسی کی طرف جو ہے مکمل توجہ دلائی ہے۔ تو ترنم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایک بات بھی ہم بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ترنم سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو عالمات ہوتی ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کی قرأت کو ریکارڈ کرنا یا ان کے نظموں کو ریکارڈ کرنا یا ان کی تقریروں کو ریکارڈ کر کے میں سمجھتا ہوں یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ امت کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے، آپ اس کو ڈالیں گے یوٹیوب پہ، اب اللہ تعالیٰ نے خود ازواج مطہرات سے فرمایا فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں لچک پیدا کرو، اپنی آواز میں جو ہے وہ ترنم پیدا نہ کرو، ایسی آواز سے پیدا نہ کرو کہ سامنے والے کے دل میں تمہارے مقابلے میں شہوت پیدا ہو جائے۔ اس قرأت کو، اس نظم کو پتہ نہیں کون کون سنتے ہیں اور اخلاق خراب ہوتے ہیں، لہذا میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عالمات کے وہ عورتوں سے متعلق جو پروگرام ہوتا ہے اس کو بس ایسے ہی چھوڑ دیں، بہتر ہے، ورنہ اس میں اگر ایسے آتا ہے کہ خیر کے کام میں شر آ جاتا ہے تو وہ خیر نما شر بن جاتا ہے، اس سے بچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے تیزی بھی نہیں ہونا چاہیے تقریر میں، ایسا نہیں کہ آپ بولتے جا رہے ہیں، بارش زور سے جیسی پڑتی برستے جا رہے ہیں بس جا رہے ہیں، وہ اسلوب بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیسے بات کرتے تھے؟ ام سلمہ کہتی ہیں آپ کے گفتگو کے دوران آپ کے حروف کو ہم گن سکتے تھے، ٹہر ٹہر کر بولیے۔ اور اسی طریقے سے خواتین کے پاس درس دیتے ہوئے ترجیحات دین کا بھی بڑا خیال کرنا چاہیے، کیسا عقیدے پہ آپ گفتگو کریں، ہمیشہ توحید پر بولتے رہیں، توحید ہمارا سرمایہ صحیح ہے، لیکن ساتھ میں عقیدہ، اخلاق اور خصوصاً عورتوں کے مخصوص مسائل سے امت کی عورتوں کو واقف کرانا ضروری ہے، ورنہ آج آپ دیکھتے ہیں ہماری عورتیں ان مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں ان کو نماز نہیں ہوتی پھر نماز پڑھتے رہتی ہیں، اس حالت میں مسجد کو آ جاتی ہیں۔ لہذا خواتین کے مخصوص مسائل کے بارے میں بھی کبھی بیان ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے امام احمد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، مکثت فی باب الحیض 9 سنین حتی فہمت، اللہ اکبر، کتاب الحیض کو پڑھنے کے لیے مجھے 9 سال لگے، 9 سال کے بعد اس باب کو مکمل طور پر سمجھ سکا۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی بات کو تکرار سے بولیں تاکہ والے سامنے سن لیں، اور اسی طریقے سے دروس کی تیاری میں حکمت کے ساتھ بھی بولنا ضروری ہے۔
آپ جا کر کسی بھی محلے میں کسی بھی گھر میں ایسی تقریر نہ کریں، تقریر ختم ہونے کے بعد لوگ آپ کو مارنے آئیں، کچھ بھی بولیں، ایسا ماحول کبھی پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتی ہے مکمل طور پر اس کے خلاف نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی مکمل طور پر ضرورت۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں جو کام فرمایا حکمت کے ساتھ، جیسے وہ ایک بدو تھا، پیشاب کر دیا مسجد نبوی میں، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اسے، آپ نے حکمت سے اس کے ساتھ مکمل طور پر کام فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اور چند باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، آپ کی زبان میں درد بھی ہونا چاہیے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے ہر نبی اپنے قوم سے کیا کہتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم کے لوگ۔ آپ جب بیان کرنے جاتے ہیں تو آپ کے زبان میں درد رہنا چاہیے کہ آپ ایک درد سے بول رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمدردی کے ساتھ بولیں، زبان میں تاثیر بھی آنا چاہیے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ خطبہ فارغات دنیا میں بہت ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں جن کی زبانوں میں تاثیر آتی ہے۔ زبانوں میں تاثیر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنا، گناہوں سے دور رہنا، حلال کمائی کھانا، سچی زبان ہونا، اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بصرے یا عراق میں اگر تقریر کرتے تو پورا جو ہے بصرہ بند ہو جاتا۔ لوگ بولتے کہیں آج اسٹرائک تو نہیں ہے، تو لوگ بولتے حسن بصری کی وعظ کی محفل جمی ہے اس لیے سارے لوگ وہاں گئے۔ آپ ایسا ان کو علمی پیاسا بنائے، سمجھیے ہر منگل کو درس ہوتا ہے، آپ کی زبان میں ایسی تاثیر، آپ کی زبان میں ایسا درد اور آپ کی زبان میں ایسی ہمدردی ہونا چاہیے، جہاں درس دیتے ہیں وہاں کے لوگ منگل کا انتظار کرنے لگے کہ منگل کب آتا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر اپنی زبان میں تاثیر کے لیے عالم کا اپنے علم پر عمل کرنا بھی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی عالم دنیا میں علم کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے عمل کے بل بوتے پر بلند ہوتا ہے۔ اور دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، حالات کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے، دروس کے دوران لڑائی جھگڑے بیکار بحث جدال سے اجتناب کیا جائے۔ اور ایک بات بھی ہے، کچھ طالبات کیا ہوتی ہیں مدرسے میں پڑھتی ہیں تو انجمن میں کوئی تقریر یاد کر لیتے ہیں اچھے الفاظ کے، وہ اچھے الفاظ کو لے جا کر کے عام عورتوں کے زبان میں اگر وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس طریقے سے زبان زیادہ فصیح نہ ہو۔ حکمت کسے بولتے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بولے تو مطلب یہ ہے سامنے والا آپ کی زبان اور معافی ضمیر کو سمجھ جانا، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ اور درس دیتے ہوئے ہر قسم کے لوگوں کی عقل کا بھی مکمل طور پر خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی، وہ بولتے ہیں اگر تم لوگوں سے بات کرتے ہو تو تمہاری بات لوگوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کب بنتی ہے؟ جب انسان اپنے جو ہے اس سے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نوٹس بھی لے جائیں اور اس کو عیب کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسا؟ کتابوں سے اور مختلف ویب سائٹس ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ ویب سائٹ جو وغیرہ ہیں ان کے استعمال میں علماء سے رجوع کریں کہ کون سا ویب سائٹ میں استعمال کر سکتے ہوں، کیسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے یہ اسلام کی طرف منسوب گمراہ فرقوں کی بھی ویب سائٹ ہے، قادیانیوں کے، شیعہ کے، استعمال کرتے ہوئے ذرا محتاط رہیے۔ اور معاشرے میں دیکھیے آخری دو باتیں ہیں، معاشرے میں لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کے بجائے قرآن سے جوڑیں۔ عموماً کیسے ہوتا ہے درس دینے جاتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ ہی سے جڑ کر رہیں، نہیں، وہ نہیں، بلکہ قرآن سے جوڑیں۔ علامہ البانی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی ذات سے نہیں قرآن حدیث سے جوڑا۔ اور یہ عالمات اور فارغات میں دین بیزاری کا جو ماحول ہوتا ہے مکمل طور پر اس سے بھی مکمل طور پر دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس مدرسے کے ذمہ داروں سے ہماری اپنی گزارش یہ ہے کہ جو بھی طالبات فارغ ہوتے ہیں ان کو مدرسے ہی سے جوڑ کر رکھنا چاہیے، ان کو دعوتی میدان میں مکمل طور پر رہنمائی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے کی، اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی غلط بات کہہ دی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فارغین، اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کا حقیقی وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحیح باتیں ہم نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چل کر دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین بیزاری سے بچائے۔